بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا وصیت کرنا۔ حضرت اعلیٰ بن فضل کی والدہ کہتی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد لوگوں نے ان کے خزانے کی تلاشی لی تو اس میں ایک صندوق ملا جسے تالا لگا ہوا تھا۔ جب لوگوں نے اسے کھولا تو اس میں ایک کاغذ ملا جس میں یہ وصیت لکھی ہوئی تھی۔ یہ عثمان کی وصیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان بن عفان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا۔ اسی شہادت پر عثمان زندہ رہا، اسی پر مرے گا اور اسی پر انشاءاللہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ نظام الملک نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے اور اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ لوگوں نے اس کاغذ کی پشت پر یہ لکھا ہوا دیکھا، دل کا غنا آدمی کو غنی بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ اسے بڑے مرتبے والا بنا دیتا ہے، اگرچہ یہ غنا اسے اتنا نقصان پہنچائے کہ فقر اسے ستانے لگے۔ اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو تم اس پر صبر کرو، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ جو زمانے کی سختیاں برداشت نہیں کرتا اسے کبھی غمخواری کے مزے کا پتہ نہیں چل سکتا۔ زمانے کے حوادثی پر اللہ نے سب کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ سخت ہو گیا تو آپ نے لوگوں کی طرف جھانک کر فرمایا، اے اللہ کے بندو۔ راوی کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ گھر سے باہر آ رہے ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ باندھا ہوا ہے، اپنی تلوار گلے میں ڈالی ہوئی ہے۔ ان سے آگے حضرات مہاجرین و انصار کی ایک جماعت ہے جن میں حضرت حسن اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی ہیں۔ ان حضرات نے باغیوں پر حملہ کر کے انہیں بھگا دیا اور پھر یہ سب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے گھر گئے تو ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی بلندی اور مضبوطی اس وقت حاصل ہوئی جب آپ نے ماننے والوں کو ساتھ لے کر نہ ماننے والوں کو مارنا شروع کر دیا، اور اللہ کی قسم مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے، لہذا آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم ان سے جنگ کریں۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو آدمی اپنے اوپر اللہ کا حق مانتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرا اس پر حق ہے، اس کو میں قسم دے کر کہتا ہوں کہ وہ میری وجہ سے کسی ایک کا سینگی بھر بھی خون نہ بہائے اور نہ اپنا خون بہائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات دوبارہ عرض کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جواب دیا۔ راوی کہتے ہیں، میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ وہ حضرت عثمان کے دروازے سے نکلتے ہوئے یہ فرما رہے تھے، اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنا سارا زور لگا لیا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور نماز کا وقت ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت علی سے کہا، اے ابو الحسن، آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں۔ انہوں نے کہا، امام کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، میں اس حال میں تم لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکتا، میں تو اکیلے نماز پڑھوں گا۔ چنانچہ وہ اکیلے نماز پڑھ کر اپنے گھر چلے گئے۔ پیچھے سے ان کے بیٹے نے آ کر خبر دی، اے ابا جان، اللہ کی قسم وہ باغی لوگ ان کے گھر میں زبردستی گھس گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی قسم وہ لوگ تو ان کو قتل کر دیں گے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو الحسن، شہید ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہا، جنت میں اللہ کا قرب خاص پائیں گے۔ پھر انہوں نے پوچھا، اے ابو الحسن، یہ قاتل لوگ کہاں جائیں گے؟ انہوں نے 3 دفعہ کہا، اللہ کی قسم دوزخ میں جائیں گے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اتنے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اور ایک اور صاحب ان کے ساتھ حضرت عثمان کے پاس ان کے گھر گئے۔ دونوں نے حضرت عثمان سے حج کی اجازت مانگی، انہوں نے حج کی اجازت دے دی۔ ان دونوں نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ اگر یہ باغی غالب آ گئے تو ہم کس کا ساتھ دیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسلمانوں کی عام جماعت کا ساتھ دیں۔ انہوں نے پوچھا، اگر غالب آ کر یہ باغی ہی مسلمانوں کی جماعت بنا لیں تو پھر ہم کس کا ساتھ دیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مسلمانوں کی عام جماعت کا ہی ساتھ دینا، وہ جماعت جن کی بھی ہو۔
راوی کہتے ہیں ہم باہر نکلنے لگے تو ہمیں گھر کے دروازے پر حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سامنے سے آتے ہوئے ملے جو حضرت عثمان کے پاس جا رہے تھے، تو ہم ان کے ساتھ واپس ہو گئے کہ سنیں کہ یہ حضرت عثمان سے کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کر کے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، واپس چلے جاؤ اور اپنے گھر بیٹھ جاؤ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں اسے وجود میں لے آئیں۔ چنانچہ حضرت حسن بھی اور ہم بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے باہر آ گئے تو ہمیں سامنے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آتے ہوئے ملے۔ وہ حضرت عثمان کے پاس جا رہے تھے تو ہم بھی ان کے ساتھ واپس ہو گئے کہ سنیں یہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سلام کیا اور عرض کیا، اے امیر المؤمنین، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا اور ان کی ہر بات مانتا رہا۔ پھر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا اور ان کی پوری طرح فرما برداری کی۔ پھر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا اور ان کی ہر بات مانتا رہا، اور میں ان کا اپنے اوپر دوہرا حق سمجھتا تھا، ایک والد ہونے کی وجہ سے اور ایک خلیفہ ہونے کی وجہ سے، اور اب میں آپ کا پوری طرح فرما بردار ہوں۔ آپ مجھے جو چاہیں حکم دے، میں اسے انشاءاللہ پورا کروں گا۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے آل عمر، اللہ تعالیٰ تمہیں دگنی جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے کسی کے خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کا خون بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھر میں محصور تھا۔ ہمارے ایک آدمی کو باغیوں کی طرف سے تیر مارا گیا۔ اس پر میں نے کہا، اے امیر المؤمنین، چونکہ انہوں نے ہمارا ایک آدمی قتل کر دیا ہے، اس لیے اب ان سے جنگ کرنا ہمارے لیے جائز ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ اپنی تلوار پھینک دو، وہ لوگ تو میری جان لینا چاہتے ہیں، اس لیے میں اپنی جان دے کر دوسرے مسلمانوں کی جان بچانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، حضرت عثمان کے اس فرمان پر میں نے اپنی تلوار پھینک دی اور اب تک مجھے خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا اپنے امیروں کو وصیت کرنا۔ حضرت مہاجر عامری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک ساتھی کو ایک شہر کا گورنر بنا رکھا تھا، اسے یہ خط لکھا، اما بعد، تم اپنی رعایا سے زیادہ دیر غائب نہ رہو، جب کسی ضرورت کی وجہ سے ان سے الگ ہونا پڑے تو ان کے پاس جلدی واپس آ جاؤ، کیونکہ امیر کے رعایا سے الگ رہنے کی وجہ سے لوگ تنگ ہوں گے، اور خود امیر کو لوگوں کے حالات تھوڑے معلوم ہو سکیں گے، بلکہ جن سے الگ رہے گا ان کے حالات بالکل معلوم نہ ہو سکیں گے۔ جب امیر لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھے گا بلکہ الگ رہے گا تو اسے سنی سنائی باتوں پر ہی کام چلانا پڑے گا، اس طرح سارا دار و مدار سنانے والوں پر آ جائے گا، اور سنانے والوں میں غلط لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اس کے سامنے کوئی بڑی چیز کو چھوٹا اور چھوٹی چیز کو بڑا اور اچھی چیز کو برا اور بری چیز کو اچھا بنا کر پیش کیا جائے گا، اور یوں حق باطل کے ساتھ خلط ملط ہو جائے گا۔ اور امیر بھی انسان ہی ہے، لوگ اس سے چھپ کر جو کام کر رہے ہیں وہ ان کو نہیں جانتا، اور انسان کی ہر بات پر ایسی نشانیاں نہیں پائی جاتی ہیں جن سے پتہ چل سکے کہ اس کی یہ بات سچی ہے یا جھوٹی۔ لہذا اب اس کا حل یہی ہے کہ امیر اپنے پاس لوگوں کی آمد و رفت کو آسان اور عام رکھے، جب لوگ اس کے پاس زیادہ آئیں گے تو اسے حالات زیادہ معلوم ہو سکیں گے اور پھر یہ فیصلہ صحیح کر سکے گا، اور اس طرح یہ امیر ہر ایک کو اس کا حق دے سکے گا اور ایک کا دوسرے کو دینے سے محفوظ رہے گا۔ لہذا تم ان دو قسم کے آدمیوں میں سے ایک قسم کے ضرور ہوگے، یا تو تم سخی آدمی ہوگے اور حق میں خرچ کرنے میں تمہارا ہاتھ بہت کھلا ہوگا۔ اگر تم ایسے ہو اور تم نے لوگوں کو دینا ہی ہے اور ان سے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہی ہے تو پھر تمہیں لوگوں سے الگ رہنے کی کیا ضرورت؟ اور اگر تم کنجوس ہو، اپنا سب کچھ روک کر رکھنے کی طبیعت رکھتے ہو تو پھر تو لوگ چند دن تمہارے پاس آئیں گے، اور جب انہیں تم سے کچھ نہیں ملے گا تو خود ہی مایوس ہو کر تمہارے پاس آنا چھوڑ دیں گے۔ اس صورت میں بھی تمہیں ان سے الگ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی لوگ تمہارے پاس اپنی ضرورتیں لے کر ہی آتے ہیں کہ یا تو کسی ظالم کی شکایت کریں گے یا تم سے انصاف کے طالب ہوں گے، اور یہ ضرورتیں ایسی ہیں کہ ان کے پورا کرنے میں تم پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا، لہذا لوگوں سے الگ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا میں نے جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کر کے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور میں تمہیں صرف وہی باتیں لکھ رہا ہوں جن میں تمہارا فائدہ ہے اور جن سے تمہیں ہدایت ملے گی انشاءاللہ۔
حضرت مدائنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک امیر کو یہ خط لکھا، ٹھہرو اور یوں سمجھو کہ تم زندگی کے آخری کنارے پر پہنچ گئے ہو، تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے اور تمہارے اعمال تمہارے سامنے اس جگہ پیش کیے جا رہے ہیں جہاں دنیا کے دھوکے میں پڑا ہوا ہائے حسرت پکارے گا اور زندگی ضائع کرنے والا تمنا کرے گا کہ کاش میں توبہ کر لیتا، اور ظالم تمنا کرے گا کہ اسے ایک دفعہ پھر دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ وہ نیک عمل کر کے آئے، اور یہ جگہ میدان حشر ہے۔ قبیلہ ثقیف کے ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے عقبرہ شہر کا گورنر بنایا، اور وہاں کے مقامی لوگ جو کہ ذمی تھے وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، عراق کے دیہاتی لوگ دھوکے باز ہوتے ہیں، خیال رکھنا کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے دیں، لہذا ان کے ذمے جو حق ہے وہ ان سے پورا وصول کرنا۔ پھر مجھ سے فرمایا شام کو میرے پاس آنا۔ چنانچہ جب میں شام کو خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے فرمایا میں نے صبح تم کو جو کہا تھا وہ ان لوگوں کو سنانے کے لیے کہا تھا، رقم کی وصولی کے لیے ان میں سے کسی کو کوڑا نہ مارنا اور نہ دھوپ میں کھڑا رکھنا، اور ان سے شرعی حق کے بغیر اپنے لیے بکری اور گائے نہ لینا۔ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان سے عفو لیں، اور جانتے ہو کہ عفو کسے کہتے ہیں، جسے وہ آسانی سے دے سکیں اور وہ اس کی ضرورت سے زائد ہو۔ اور بیہقی کی روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ ان کا غلہ اور گرمی سردی کے کپڑے اور ان کی کھیتی اور بار برداری کے کام آنے والے جانور نہ بیچنا، اور پیسوں کی وصولی کے لیے کسی کو دھوپ میں کھڑا نہ کرنا۔ اس امیر نے کہا پھر تو میں جیسا آپ کے پاس سے جا رہا ہوں ایسا ہی خالی ہاتھ واپس آ جاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، چاہے تم جیسے جا رہے ہو ویسے ہی واپس آ جاؤ، تیرا ناس ہو۔ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان سے ضرورت سے زائد مال ہی لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔